اگر کچھ دوست ساتھی مل بیٹھیں تو ان کی جو ریچ ہے, جو ان کی کیپیسٹی ہے, وہ بہت بڑھ جاتی ہے. کچھ یہی سوچ کر ہم دوستوں بھائیوں نے 2 دہائی پہلے پاک ناروے فورم کی بنیاد رکھی تھی. ہمارا مقصد جو اوورسیز پاکستانی تارکین وطن ہیں, ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کے جو مفادات ہیں, ان کا ناروے میں اور پاکستان میں اپنی حیثیت کے مطابق دفاع کرنا ہے. اور یہی سوچ رکھ کر ہمارے جو ہم ادھر پاکستانی موجود ہیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے درمیان اور جو ہمارے دوست بھائی ساتھی یہاں پہ لوکل گورنمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں, ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں. اور اگر جو ہمارے ساتھی بھائی ہماری نمائندگی کرتے ہیں یہاں کی پارلیمان میں, کبھی انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک دوست ہمارے بھائی آپ سب کی جانی پہچانی سے پاکستان میں کو پیمائی کی غرض سے 3 بلند پہاڑی سلسلوں قراقرم میں 108, ہمالیہ میں 99 جبکہ کو ہندوکش میں ایک چوٹی تشمیر 7000 میٹر سے بلند ہے. ان 3 انٹرنیشنل بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں 7000 سے بلند چوٹیوں کی مجموعی تعداد 208 بنتی ہے. اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان میں کس لیول پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں. میں پاکستان سے بالکل بھی نا امید نہیں ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بہت پوٹینشیل ہے. علامہ اقبال صاحب نے خود کیا فرمایا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. جس طرح پاکستان ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آیا, اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں, یہاں پر اوسلو کے تمام طبقات فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, میڈیا کے, بزنس مین, میں دیکھ رہا ہوں کہ اوسلو کے ہر علاقے سے بندہ یہاں پر موجود ہے, آسکر بیرم سے اور باقی لوکل سور اوسلو سے یہاں پر لوگ موجود ہیں. ضروری ہے کہ آپ جس لیول پر بھی آپ ہیں, آپ اپنے لوکل میڈیا میں لازمی دیکھتا کریں, انکلوڈ ہوں. آپ دیکھیں اگلی دفعہ آپ نیستو اور ایڈوال وکتی ہے کہ آپ جو بھی پارٹی آپ کے پاس آتی ہے اس سے یہ لازمی پوچھیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کا منشور کیا ہے, فلسطین کے بارے میں آپ کا منشور کیا ہے, یا جو ہمارے اپنے کوسچن ہیں, مشمل ہو گئی, اردو ہو گئی, انٹیگریٹڈ ہو گئی, ان کے کوسچنز آپ لازمی پوچھیں تاکہ بیشک ان پارٹیز کو یہ خیال آئے کہ جب بھی انہوں نے ایسے فورم پہ آنا ہے انہوں نے لازمی کوئی نہ کوئی اس معاملے میں بات کرنی ہے. Siden 14. august, men det en ære for meg å feire denne dagen med dere. Og tusen takk til alle dere i PAK Norway Forum for invitasjonen, og tusen takk også for det arbeidet dere har gjort i veldig mange år for norsk-pakistanere i Norge, og for deres deltakelse i veldig mange ulike arrangementer, men også det arbeidet som jeg vet mange av dere også bidrar med til å både gjøre for community her, men også i hjemlandet. For det litt det vi, veldig mange av oss som i diaspora gjør. Vi går noen kanskje vanskelige stier her hjemme, enten det i arbeidslivet eller i andre organisasjoner, og så bidrar man med det man kan også til å være med og ta kampene i hjemlandet. Og gratulerer til Pakistan med det 77. året med uavhengighet. Kampen for Pakistans uavhengighet og kampen for selvstendighet og folkestyre, det noe vi alle har lært mye av. Og når jeg har tidligere for noen år siden leste Muhammad Ali Jinnahs, som var landsfader, sin historie, så jeg også hvordan den kampen var lang mot kolonimakten, men også hvor viktig det var for at veldig mange andre land som kom etter Pakistan med uavhengigheten, hvor mye de lærte av hverandre i den tida. تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کا نام چودھری اسماعیل سرور پٹیا ہے. 14 اگست منانے کا ان کا ایک اپنا منفرد اور دلکش انداز ہے جو ان کے لباس سے نمایاں ہوتا ہے اور ان کی وطن سے محبت کا ثبوت ہے. ان کی اس کاوش کو سراہنے کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار بھرپور تالیوں کی گونجیں اس کی اسماعیل سرور پٹیا.
थैंक यू जी। चल भी झुक नहीं सकता, मिटने को ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से कभी मैं मिट नहीं सकता। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के अजीम मौका पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लम्हात खुशी मनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के भी हैं। इस ज़ात बारी ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजा और साथ ही हौसला, हिम्मत और ताकत भी अता की कि हम न सिर्फ इस ममलकत खुदादार का दफा कर सकें, बल्कि इस मुसलमान हकीकत को आने वाली नस्लों के लिए एक कामयाब और अजीम मिसाल कायम करें कि हमें पाकिस्तान का मकसद महज एक जोग्राफाई खित्ते का नाम असूल न था, बल्कि एक ऐसी फलाई रियासत का असूल था जहां इस्लाम के सुनहरी उसूलों की बुनियाद पर माशरे में अमन और सलामती से मुसलमानों और इसमें मौजूद तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ मैसर हो। किस्म की गुफ्तगू जो है वो की जाए, इसलिए इसको तकरीर का नाम हरगिज़ ना दीजिएगा। सिर्फ दुआया अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने के साथ उस लम्हे का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि 14 अगस्त क्या है और ये है कि अगला अनाउंस जो है वो किसने करना है। और वो अगली अनाउंसमेंट जो थी वही जान थी, वही हासिल जद्दोजहद थी, वही मकसद था जिसके लिए 1930 से काम जो है वो शुरू हुआ था। 1940 में जो करारदाद पेश हुई थी वो लम्हे बार आवर होने वाले थे। मुस्तफ़ा अली हमदानी के नाम कुरा निकलता है कि अगला ऐलान जो है वो ये न्यूज़ कास्टर मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब जो हैं वही करेंगे, जिन्होंने 11 बजे का ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार फरमाएं। अब मुस्तफ़ा अली हमदानी की ज़ुबान से सुने कि 1 घंटा जो उसे मिला उसके अपने बकौल ये है कि वो कहते मैंने वुज़ू किया, वुज़ू करके मुसल्ले पे बैठ गया, आंसू मेरे गिर रहे थे और अल्लाह के यहाँ मैं सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह तू कादिर है, कदीर है, मालिक है, मुझे 1 घंटे की सिर्फ मोहलत अता फरमा दे कि मेरी सांसें 1 घंटा तक चलती रहे ताकि मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले लूँ। उसके बाद तेरी मर्जी है, तू जो चाहे मेरे साथ करे। वो सजदे में पड़ा रहा, रोता रहा और अल्लाह से सिर्फ 1 घंटे की ज़िंदगी जो है वो मांगता रहा। उसे शौक़ था कि मेरी ज़ुबान से कौम सुने कि पाकिस्तान बन गया है, हमें आज़ादी मिल गई है। चुनाचे जो ही 27वीं शब थी, ये रमज़ान मुबारक थी और 14 अगस्त का दिन तलू हुआ, 12 बजे का टाइम हुआ, तो उसी की ज़ुबान से जिसने ये लफ्ज़ कहे थे कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ, ठीक 12 बजे उसकी ज़ुबान से कुदरत ने ये अल्फाज कहलवाए। अल्फाज कहने से पहले वो कहते हैं मैंने पूरी कुव्वत के साथ अपनी ताकत और सारी सलाहियत जो है उसे मैंने इकट्ठा किया, पूरा जोर लगाया, किस लिए कि मेरे मुंह से लोग पाकिस्तान का नाम सुनने वाले हैं। करोड़ों की आबादी जो है वो ये अल्फाज सुनने वाली है और ये सआदत खुदा ने मुझे अता फरमाई है कि मैं कौम को ये मुबारकबाद दूंगा। इन लफ्ज़ों के लिए वो कहते हैं मैंने सारी सलाहियतों को जमा किया और ठीक 12 बजे जो सदा दी कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, पाकिस्तान बन चुका, पाकिस्तान कायम हो चुका और पूरी कौम को इस बात की मुबारक हो। ये वो लम्हा था, वो लोग जानते थे पाकिस्तान क्या है। रात को जब सोए थे गुलाम थे, सुबह जब उठे तो आज़ाद थे। रात को जब सोए थे महकूम थे, सुबह जब उठे तो हाकिम थे। रात को जब सोए तो तिरंगा लहरा रहा था, सुबह जब उठे। यदि आप साथ उस मकसद को हम पूरी तरह पूरे अच्छे तरीके से उसको अदा कर सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान नॉर्वे फोरम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया और इस प्रोग्राम का एहतमाम किया।
اور مبارکباد کے یہ مستحق ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے ایک شاندار پروگرام کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے. اور آپ سب کو جشن آزادی بھی مبارک ہو. آج بیسیکلی جشن آزادی منانے کا مقصد سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا ہے جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج جشن آزادی مناتے ہوئے ہمیں ان بزرگوں کو, اپنے سول سوسائٹی کے ممبران کو یاد رکھنا ہے جو پچھلے 77 سال سے اس ملک کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. آج ہمیں جشن آزادی مناتے ہوئے ان تمام جوانوں کو, ان تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں کو, ہماری افواج کے جوانوں کو بھی یاد رکھنا ہے جنہوں نے پچھلے 77 سال سے قربانیاں دی ہیں اور آج تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. جب پاکستان قائم ہوا تو اس ٹائم یہ فیل کیا جا رہا تھا کہ یہ ملک جس حالت میں یہ ملک بنا تھا, تو ایک یہ یقین سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ مہینے شاید یا کچھ سال یہ ملک چل سکے گا اور اس کے بعد واپس یہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. لیکن آج 77 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ملک اسی مضبوطی سے کھڑا ہے. بے شک 77 سال میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں, جتنے مسئلے چاہے نیچرل ہوں, چاہے ہم پہ جو وار نصب کی گئی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم آج تک کھڑے ہیں. پچھلے 20 سالوں سے ہم دہشت گردی کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. یعنی کہ ہر طرف سے اس ملک کے لیے کوشش کی گئی کہ اس ملک کو توڑا جائے, لیکن یہ ہماری پاکستانی عوام کا جذبہ ہے, یہ ان کی ہمت ہے, یہ ان کی طاقت ہے کہ آج بھی وہ ملک اسی طرح موجود ہے اور قائم و دائم ہے. بے شک آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں, لیکن کچھ گھنٹوں پہلے, کچھ لمحوں پہلے بلوچستان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, پورا پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہے. تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی نہیں کی پاکستان نے, اور پاکستان کا اگر موازنہ کریں یورپین کنٹریز کے ساتھ تو ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ملک کے لیے 77 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. 77 سال کا مطلب ہے کہ ایک نامولود بچہ جو ابھی بس چلنے کے قابل بھی نہیں ہوا, کیونکہ نیشنز جو قومیں ہیں ان کے لیے 70 سال 80 سال 100 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. تو یقین مانیے پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور جس طریقے سے پاکستان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے آج تک, اور ہم قائم و دائم ہیں, تو یہ سارا خراج تحسین ہم پاکستانی قوم کو بھی دیتے ہیں کہ آج بھی پاکستانی قوم اسی طرح اکٹھی ہے. اور آج جب ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ وہ لمحہ ہے جو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں یگانیت کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور جس طرح افراتفری کا عالم ہے پاکستان کے اندر, تو میرا آج کے دن کے حساب سے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے اس میں ہر سچائی بیان نہیں کی جاتی. تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ پاکستان کے لیے, اور آلریڈی جو پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان میں فلاح کے کاموں میں مصروف ہیں. یہ آپ کی محبت ہے, جتنے بھی ہمارے ناروے میں اوورسیز پاکستانیز ہیں, پاکستان کے لیے محبت ہے آپ لوگوں کی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ناروے کے پاکستانی ہیں وہ دنیا میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے منفرد ہیں, کیونکہ جو جذبہ جو محبت آپ کی پاکستان کے لیے ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. یہ آپ کا جذبہ اور محبت یہ ہے کہ آج 27 اگست کو بھی ہم 14 اگست منا رہے ہیں, یعنی کہ 14 اگست کے پروگرام 12 اگست سے سٹارٹ ہو گئے تھے. تو یہ آپ کی محبت ہے پاکستان کے لیے, اور اسی محبت کو آپ کنٹینیو رکھیں. تھینک یو. فرائض کی تندہی سے انجام دینے کی کوشش ہم کرتے ہیں, لیکن اس میں آبویسلی ہمیں آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. تو میں نے چند جو باتیں سنی جن کو میں اپنے آپ کے ساتھ جو آج تقریر ہے اس میں فردر بیان کرنے سے پہلے میں منتظمین کا, پاکستان ناروے فورم کے جو عہدیداران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں پہ جشن آزادی منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ اس لیے شروع ہوتا ہے کہ آپ سب کو پاکستان کو چھوڑے ہوئے تو کئی دہائیاں بیت گئیں, لیکن آپ اپنے ساتھ آتے ہوئے پاکستان کا کچھ اپنے دل میں حصہ لیتے آئے جو یہاں پہ اور آپ کے ساتھ پروان چڑھا.
تو میرے برابر میں رضیہ بی بی موجود تھیں جو کہہ تو رہی تھیں کہ پانی یہاں پہ صاف ملتا ہے، پاکستان میں پانی صاف نہیں ملتا. بالکل سچ کہہ رہی تھیں، لیکن پاکستان میں بھی ہوں، پاکستان آپ بھی ہوں. تو بہت سی باتیں پاکستان کیوں بنا، ماشاءاللہ یہاں پہ پاکستان کی سے بھی پیچھے کی تاریخ جاننے والے اتنے لوگ موجود ہیں کہ اگر جنگ خلاصی کی بھی بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو ہمیں مطالعہ پاکستان ناروے میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پاکستان کی ہسٹری بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ماشاءاللہ یہ جیسے میں نے کہا جشن آزادی کی جو تقاریب کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مور اور لیس ہماری کمیونٹی کے ممبران اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہر فنکشن کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے، اور جیسے ہم نے اپنے سفارت خانے کے فنکشن میں بھی یہی کہا کہ جو بزرگان تھے انہوں نے اپنی نسلوں تک میں بھی، چوتھی نسل تک بھی وہ تاریخ تواتر سے بیان کی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہت خوشی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. وہ جو خواب تھا، وہ جو نظریہ تھا، وہ 25 کروڑ عوام جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو تو کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے ناروے میں نہ صرف اس کو یاد رکھا ہے، اپنی نسلوں کو بھی آگے بتایا ہے. تو سلام تو آپ لوگوں کو ہے. تو اگر یہاں پہ صاف پانی ملتا ہے تو ماشاءاللہ ناروے سے آپ کو آگہی لے کے پیچھے اس کو ترسیل کریں وہاں بھی. تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے. یہاں پہ ڈوئل نیشنل ہوتے ہوئے آپ کی ریمیٹنسز جاتی ہیں، پاکستان کو بہت تقویت پہنچتی ہے. آپ نے غریب الوطن ہو کے پاکستان کو امیر کیا ہے، ہمیں قدر ہے آپ لوگوں کی. اور اس لیے پاکستان یہاں پہ اپنے محدود وسائل کے باوجود سفارت خانے کو قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کی یہاں پہ خدمت کریں. تو اس لیے اگر ہم دن رات خدمت کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ پاکستانی سفارت خانہ آپ کا گھر ہے. آپ بھی یہی جذبہ پاکستانی سفارت خانے کے لیے جو ایک علامتی ہے عمارت پاکستان کی، پاکستان کے لیے وہ قائم رکھیں. اگر کوئی، جب میں بھی پاکستان ہوں اور آپ بھی پاکستان ہیں، تو اگر کوئی پاکستان کو برا کہے گا تو ایکچولی ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو برک مل کے وال بنتی ہے، اینٹ مل کے دیوار بنتی ہے، اور پھر دیواریں مل کے عمارت بناتی ہیں. آج جب میں آئی تو بہت اچھا لگا، یہاں پہ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ استقبال کیا گیا. ڈھول ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایتھنک موزیک ہے، کلچرل موزیک ہے. ایک سرٹن صوبے سے جہاں سے آپ لوگوں کی میجورٹی ہیل کرتی ہے، وہ وہاں کا ایک ثقافت کا بڑا گہرا تھینک یو جی. کا جھنڈا، نبی کے دین کا جھنڈا، نبی کی شان کا جھنڈا. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. وہ یہی تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. کہ آج تک ہم دے رہے ہیں. مبشر صاحب نے بات، لیکن میں دوبارہ سے پاکستان کی ثقافت کی طرف جاؤں گی. تو آج جب ہم آزادی کی یہ خوشی